نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وقال الله في كلام المجيد: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال الله في مقام الآخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ. حمد و ثنا کے بعد قابل قدر احترام حاضرین و سامعین، عید الاضحیٰ کے دن جاری ہیں، جس کو قربانی کے یعنی نہر کے دن بھی کہا جاتا ہے. ان دنوں کی بے پناہ برکات بھی ہیں، فضائل بھی ہیں. بالخصوص جو حجاج کرام اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ان کا وہاں آج حج کا آخری دن ہے، اور ان کا حج کئی لوگوں کا مکمل ہو چکا اور کئی لوگوں کا شام تک مکمل ہو جائے گا. یہ ساری جو آپ چیزیں دیکھتے ہیں جن کا تعلق چاہے یہ عید قربان کے ساتھ ہے یا حج کے ساتھ ہے، جن کو آپ ارکان اسلام بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جن کے اوپر اسلام بیس کرتا ہے، یہ دراصل اللہ پاک کے محبوب بندوں کی کچھ صفات ہیں، یا ان کی زندگی کے اندر کچھ انہوں نے ایسی چیزیں کی جو اللہ پاک کو بے پناہ پسند آئیں، اور اللہ پاک نے ان چیزوں کو پسند کرنے کی وجہ سے دین اسلام کے اندر رکھ دیا، اور ان کو مختلف انداز کے اندر کچھ تبدیلی کر کے دین اسلام کا حصہ بنا دیا. یہ عرفات یا حج کا دن ہو، مینا کے اندر قیام ہو،
یا مدلفہ کی رات جو کھلے آسمان تلے حاجیوں نے گزارنی ہو، یا شیطانوں کو جمرات کو کنکر مارنے ہوں یا قربانی کرنی ہو، یہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے محبوب بندوں کی صفات ہیں اور ان کے اعمال کی سیلیبریشنز ہیں۔ جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ہم قربانی کرتے ہیں نا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، کہ ہرگز اللہ کو نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ان کا خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، بلکہ صرف ایک چیز اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، وہ تمہاری تقویٰ ہے، تمہارا اخلاص پن ہے۔ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اسی طرح اللہ نے جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ جب تم ان کو ذبح کرتے ہو تو اس کے اوپر اللہ کا نام لیتے ہو، اللہ کا نام لے کر تم جانوروں کو ذبح کرتے ہو۔ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے، وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ اس آیت کے اندر آخری حصہ کے اندر اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، یعنی وہ لوگ جو قربانیاں کرتے تھے، جیسے حضرت ابراہیم نے قربانی کی، بس یاد دہانی کے لیے کہ آپ کو ایک دن خواب آیا، آپ اٹھے، آپ نے 100 اونٹ اللہ کے حضور قربان کر دیے، دوسرے دن پھر خواب آیا، آپ اٹھے، پھر 100 اونٹ اللہ کے حضور قربان کر دیے، تیسرے دن پھر خواب آیا، پھر اٹھے، دھیان اور واضح اشارہ تفاسیر کے اندر ہے کہ اللہ پاک نے بیٹے کی طرف کروایا کہ ابراہیم تجھے مال سے زیادہ، یہ تو مال تو نے میری راہ میں قربان کر دیا، ایک دن 100 اونٹ کر دیے، دوسرے دن 100 اونٹ کر دیے، لیکن جو تجھے زیادہ محبوب چیز ہے وہ یہ جانور نہیں ہے، بلکہ تمہیں تمہارا بیٹا زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ اٹھیں، فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب ابراہیم کو مکمل اس بات کی آگاہی ہو گئی تو وہ اٹھے، انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف سفر کیا، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور بیٹے کو قربانی کے لیے تیار کیا اور مینا کی طرف لے کے چل پڑے۔ تو اللہ پاک کو حضرت ابراہیم کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے اس کا ذکر قرآن کے اندر کر دیا اور کہا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ جب دونوں یعنی ابراہیم اور اسماعیل، ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ قربانی کے لیے تیار ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور کہا وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، مفسرین نے کہا یہاں تک کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری تک چلا دی، اور منظر کیسا حسین ہوگا کہ باپ ایک دن پہلے 100 اونٹوں کی قربانی کر رہا ہے، پھر خواب آ رہا ہے کہ ابراہیم اپنی قیمتی چیز کو قربان کرو، دوسرے دن پھر 100 اونٹ قربان کر رہا ہے، پھر اشارہ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ محبوب چیز جو تجھے ہے یعنی تیرا بیٹا، وہ ہماری راہ میں قربان کرو۔ تو دیکھیں جو جتنے بڑی جگہ پر ہوتا ہے، جو جتنے بڑے مقام پر ہوتا ہے، اس سے اتنا بڑا ہی امتحان لیا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل کو لٹا دیا گیا اور حضرت اسماعیل نے کہا کہ والد محترم اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں،
تاکہ ایک لمحہ کے لیے بھی آپ کا ہاتھ ڈگمگائے نہ، کیونکہ میں بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوں۔ کیونکہ پچھلا منظر حضرت اسماعیل بھی دیکھ رہے ہیں کہ شیطان ایک جگہ پر آتا ہے جس کو جمرات کہتے ہیں، شیطان کے آج بھی نشانی کے طور پر جو حجاج کرام گئے ان کو پتا ہے کہ پہلا شیطان جس کو جمرات اکبر کہا جاتا ہے، پھر اصغر کہا جاتا ہے، پھر وسطی درمیان والا، وسطی والا چھوٹا شیطان، یعنی 3 دفعہ شیطان آیا اور اس نے طرح طرح کے ہیرے بہانے آپ کے سامنے رکھے کہ کون ہے ابراہیم جو اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے، اس کی گردن پہ چھری چلاتا ہے۔ یعنی شیطان نبیوں کو بھی آ کے ان کے راہ سے پھسلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اسماعیل یہ منظر بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم وہاں بھی نہیں ڈگمگائے، کنکر اٹھائے اور کنکر اٹھا کے شیطان کو مارے۔ آج اللہ پاک نے اس ادا کو بھی کئی ہزار سال بعد میں زندہ رکھا اور امت مسلمہ کے حج کے اندر اس رکن کو بھی شامل کر دیا اور کہا کہ تمہارا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک تم میرے دوست، میرے محبوب ابراہیم کی اس ادا کے مطابق بھی شیطان کو کنکریاں نہیں مارو گے۔ اب نہ کوئی وہاں شیطان موجود ہے، نہ کوئی مسلمانوں کو پھسلانے والا موجود ہے، لیکن جو کہ نبی کی عادت تھی، نبی کی صفت تھی اور پیچھے ایمان والا جو جذبہ تھا وہ پختہ تھا، تو اللہ پاک نے کہا ہم اپنے بندوں کو ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں، کذالک نجزی المحسنین، ہم اپنے محسنین کو ایسا صلہ دیا کرتے ہیں۔ کیسا صلہ دیا کرتے ہیں کہ آج 1000 سال بعد بھی حجاج کرام کا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ 3 دن شیطان کو کنکریاں نہ مار لیں۔ اب جو یوم عرفہ کا دن ہے وہ تو گزر چکا، جو حج کا اصل دن ہوتا ہے 9 ذی الحج کا دن، وہاں حج مکمل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کہا نہیں، یوم عرفہ کا دن گزارنے کے بعد، حج کا خطبہ سننے کے بعد تم نے رات مزدلفہ کے اندر گزارنی ہے، کھلے آسمان کے تلے گزارنی ہے، اور جب صبح ہو تو پہلا کام کیا ہے، تم نے شیطان کو کنکریاں مارنی۔ تو یہ شیطان کو کنکریاں مارنی، یہ دین کا حصہ کہاں سے آ گیا؟ تو دین کا حصہ اس لیے بنا، حج کا حصہ اس لیے بنا کیونکہ حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ رکھنا تھا۔ تو جس طرح اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کی اس سنت کو زندہ رکھا کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے شیطان کے حملے کو بھی پسے پشت ڈالتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، اسی طرح اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کی اس سنت کو جو قربانی کر رہے تھے اس کو بھی زندہ رکھنا تھا۔ اور قرآن نے کہا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، جب لٹا دیا، جنت سے جنتی جانور آ گیا، اس کی گردن پہ چھری چل گئی، ذبح ہو گیا، تو حضرت ابراہیم کو یہی لگا کہ جیسے میں نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی ہے۔ تو آواز آئی، جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو دیکھا عجیب منظر ہے، اسماعیل سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں اور یہاں کوئی اور جانور ذبح ہوا پڑا ہے جس کا پہلے تصور ہی نہیں تھا، جو وہاں موجود بھی نہیں تھا۔ تو پریشان ہو گئے کہ شاید پھر قربانی قبول نہیں ہوئی، جیسے پہلے دن بھی قبول نہیں ہوئی 100 اونٹوں کی، دوسرے دن بھی قبول نہیں ہوئی، تو آج تیسرا دن آ گیا، تو اللہ پاک نے آواز دی، ندا لگائی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، کہ ابراہیم اے ہمارے دوست، اے خلیل، پریشان نہ ہو۔ کیوں مولا؟ قد صدقت الرؤیا، آپ نے جو خواب دیکھا تھا آپ نے اس خواب کو آج حقیقت کا جامہ پہنا دیا، وہ خواب کو آپ نے سچا کر دیا۔ ہم نے آپ سے جو قربانی مانگی تھی آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کے اندر ڈگمگائے نہیں، اور اللہ کے نام پر اور اللہ کی ذات کی خاطر اپنے بیٹے کی قربانی بھی آپ نے ہماری بارگاہ میں پیش کر دی۔
تو اللہ پاک کو حضرت ابراہیم کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے آپ کی اس ادا کو، اس قربانی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امت مصطفیٰ کے اندر زندہ کر دیا، اور کہا کہ تم قربانی تو جانور کی کرو گے، لیکن دراصل یہ ہمارے محبوب بندوں کی تم سنت کو زندہ کر رہے ہو۔ اور اسی طرح کریم آقا کی بارگاہ میں صحابہ نے بھی عرض کیا کہ آقا، حضرت زید بن ارقم روایت کرتے ہیں، صحابہ نے سوال کیا کہ آقا یہ قربانیاں کیا ہیں جو آپ نے ہمیں حکم دے دیا، اللہ کو حکم آ گیا کہ جانور ذبح کرو، یہ کیا ہے، اس کا کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو کریم آقا نے ارشاد فرمایا یہ ہمارے جد امجد، تمہارے بھی جد امجد ہیں، فرمایا جو تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ تو تم جانور ذبح کرتے ہو، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے سوال کیا آقا اس سے ہمیں کیا اجر ملے گا، یہ جو ہم ان کی سنت ادا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا یہ اجر یہ ملے گا کہ کل تو یہی جانور اللہ کی بارگاہ میں روز محشر حاضر ہوں گے، یہاں تک کہ اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور یہ تمہارے نامہ اعمال نیکیوں والے پلڑے کے اندر تلیں گے جس سے تمہاری نیکیاں زیادہ ہو جائیں، اور یہی جانور تمہاری جنت کی سواری بن جائیں گے۔ تو لہذا یہ اللہ پاک کی بارگاہ سے جو جانور قربان کرتے ہیں یہ بہت بڑی توفیق ہے جو ہم اس کی بارگاہ میں قربان کرتے ہیں، اور یہ اللہ پاک کے حکم سے آج ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن نے کہا سورہ حج کے اندر ہی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فرمایا یہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ کار مقرر کیا تھا، ہم نے ہر امت کو کسی نہ کسی طریقے سے قربانی کرنے کا حکم دیا، مقرر کیا، تاکہ وہ قربانی سے، اب قربانی کیا ہے؟ اگر آپ پوچھیں قربانی کیا ہے تو قربانی لفظ قرب سے نکلا ہے، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں، اللہ کی خاطر، اس کے نام پر جانور قربان کرتے ہیں، تو فرمایا اس قربانی کی وجہ سے اس بندے کو اللہ پاک اپنا قرب عطا کر دیتا ہے، اپنی نزدیکی عطا کر دیتا ہے۔ تو قربانی کا اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کا قرب پانا۔ آپ جانور ذبح کر رہے ہیں، اور دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے اور کتنا خوبصورت دین ہے۔ پہلے امتوں کے اندر جب ان کو قربانی کرنے کا حکم دیا جاتا تھا تو ان کو کہا تھا کہ جانور تم نے قربان کر دیے، کر لو۔ اب جو ان جانوروں کا گوشت ہے وہ بلند و بالا پہاڑوں پہ رکھا ہو، اور کچھ لمحے کے بعد، کچھ دیر کے بعد آسمان سے کچھ ایسی کوئی بجلی کی طرز کی کوئی چیز اترتی تھی جو سارے گوشت کو وہاں سے لے جاتی تھی۔ جب تک یہ منظر نہیں ہوتا تھا تب تک ان کو یہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ ہماری قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اس قربانی کے گوشت میں سے وہ نہیں کھا سکتے تھے، اجازت نہیں تھی کہ تم اللہ کے نام پہ قربانی کر رہے، تم یہ قربانی کا گوشت استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن دیکھیں امت مصطفیٰ کا مقام، اس کی فضیلت کہ کریم آقا نے کہا، اور قرآن کے اندر ہے کہ جب تم قربانیاں کرو تو تمہارا بس ایک جذبہ ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، تقوی کی نیت ہونی چاہیے، اور کہا کہ تمہارے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے جو تمہارا تقوی ہے، جو اخلاص ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، پہلے تمہاری جانب سے جو اخلاص ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، اور اخلاص سچا ہے، وہ تقوی سے بھرا ہوا ہے، تو اللہ پاک اسی وقت تمہاری دی ہوئی قربانی کو قبول کر لیتا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی امت مصطفیٰ کی، اس کے مقام و مرتبے کی، کہ پہلی امتوں کے اندر تو حکم ہوتا تھا کہ وہ جانور جو ہیں جو انہوں نے قربان کیے ہیں وہ اس کا گوشت تک نہیں کھا سکتے،
یہ امت مصطفیٰ کو اجازت مل گئی۔ پہلے جب احکام نازل ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ تم 3 دن تک قربانی کا گوشت کھا سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو، اس کے بعد تمہیں اجازت نہیں ہے۔ صحابہ نے قربانیاں کر لی، آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، کہا آقا ہمارے بیوی بچے ہیں، نوکر چاکر ہیں، 3 دن سے آپ نے زیادہ کی اجازت نہیں دی تو ہم کیا کریں؟ تو اس کے بعد کریم آقا مسکرائے، آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں اجازت ہے فَقُلُوا أَطْعِمُوا وَاحْبِسُوا، تم کھاؤ بھی صحیح اور اپنے لیے بچا کے بھی رکھ سکتے ہو۔ اور کہاں پہلی امتیں کہ قربانی کرتی ہیں جانور، اور اس جانور کے گوشت میں سے ایک لقمہ بھی کھانے کی اجازت نہیں، حرام تھا۔ کہا کہ جو اللہ کے نام پہ قربان کیا اس میں سے خود استعمال نہیں کر سکتے۔ اور کہاں کریم آقا کی رحمت للعالمین کہ آپ نے 3 دن کی اجازت دی، پھر صحابہ آ گئے، آقا 3 دن کی اجازت بھی کم ہے۔ تو کریم آقا نے ارشاد فرمایا خود کھاؤ بھی صحیح اور بچا کے رکھو۔ اور قرآن کے ایک مقام پہ قرآن نے کہا کہ جب تم یہ جانور جب تم اللہ کی بارگاہ میں قربان کر سکو تو اس کے بعد تم کیا کرو، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ کہ جب یہ بڑے جانور، یہاں بڑے جانوروں کا ذکر ہوا، یہ جو جانور ہیں بڑے جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ فرمایا جب تم ان کو ذبح کر لو تو اس کے بعد کیا کرو، فَقُلُوا مِنْهَا، تو اس میں سے خود بھی کھاؤ، اور اس موقع پر وَأَطْعِمُوا الْقَائِنَ وَالْمُعْتَرَّ، اور فرمایا جو حاجت مند ہیں ان کو بھی کھلاؤ، اور جو سوال کرنے والے ہیں ان کو بھی عطا کر دو۔ تو امت مصطفیٰ کے لیے یہ آسانیاں کر دی کہ تم خود بھی کھاؤ، تقسیم بھی کرو، رکھنا چاہو رکھ بھی سکتے ہو، لیکن اس کے پیچھے نیت کیا ہونی چاہیے؟ اخلاص ہونا چاہیے۔ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، بس نیت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص پیدا کر لو، پھر چاہے گوشت سارا کا سارا تم خود بھی کھا لو۔ ہم ویسے بھی تو سارا سال کھاتے رہتے ہیں، جن کو اللہ پاک نے آسانیاں دی ہیں وہ تو سارا سال کھاتے رہتے ہیں، لیکن قربان جائیں اللہ پاک کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت پر اور تاجدار کائنات کی رحمت للعالمین پر۔ کہا کہ اللہ کے نام سے بس تم نے ذبح کرنا ہے، خون بہانا ہے، اور اللہ پاک نہ تمہارا خون دیکھتا ہے نہ تمہارا گوشت دیکھتا ہے، وہ صرف تمہارے دلوں کے حال کو دیکھتا ہے، تقوی کو دیکھتا ہے۔ اور اگر ہم نے نیت سچی کر لی، اخلاص پیدا کر لیا، وہ اخلاص اللہ کی بارگاہ میں جیسے پہنچا اس نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا۔ اور پھر یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر اللہ پاک نے زیادہ وسعت دی ہے تو انسان کو ایک جانور قربان کرنا چاہیے، نہیں، جتنی وسعت دی ہے، جتنی برکت دی ہے، جتنی اللہ پاک نے ہمت اور طاقت دی ہے اس کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ کل کو یہی جانور، ان کے بال، ان کی ہر چیز، ان کے یہ ہمارے میزان، ہمارے نیکیوں والے پلڑے کے اندر تلیں گے۔ اور تاجدار کائنات نے بھی پھر بت قربانی کی ہے، آپ نے حج کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے، اور 100 اونٹ آج ایک جانور کو ذبح کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جو خود ذبح کرتے ہیں یہ بھی تاجدار کائنات کی سنت ہے، 100 اونٹوں کی قربانی، اور ان کو جو نہر کرنا ہوتا ہے، قربان کرنا ہوتا ہے، وہ تاجدار کائنات نے خود اپنے دست مبارک سے کیا۔ اللہ پاک نے کتنی شان عطا کی تھی، کتنی طاقت عطا کی تھی، طاقت والا معاملہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کریم آقا نے ارشاد فرمایا یہ جانور جو ہیں کل روز محشر تمہاری سواریاں بھی بنیں گی، اس لیے جب جانوروں کا انتخاب کیا کرو تو اچھے دبلے جانوروں کا انتخاب کیا کرو، فرما جانوروں کا انتخاب کیا کرو، جو طاقت والے جانور ہوں۔ فرمایا ان کے اوپر تم بیٹھ کر اللہ پاک تمہیں یہ جنت کی سواریاں ہوں گی جو تم آج اللہ کے نام پہ قربان کر رہے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا آقا کہ یہ جو جانور ہیں ان کا ہمیں کتنا اجر و ثواب ملے گا؟ فرمایا اس کا اجر و ثواب تو اللہ پاک تمہیں اپنی جناب سے عطا کرے گا، لیکن تمہیں اتنا بتا دیتا ہوں
کہ ان کے بدن کے اوپر، جو ان کے جسموں کے اوپر جو اون ہے، جو کھال ہے، جو بال ہیں، فرمایا ہر ایک اون کے بدلے میں، بال کے بدلے میں، کھال کے بدلے میں اللہ پاک تمہیں اجر و ثواب عطا کرے گا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے جتنی بندے کو وسعت دی ہوتی ہے، جتنی برکت دی ہوتی ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ اس کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے۔ اور یہ مومنوں کی صفات اور نشانیاں قرآن نے کہا کہ یہ جو تم ذبح کرتے ہو اللہ کا نام لے کر، فرمایا ان کنتم مؤمنین، یہ مومنوں کی نشانیاں ہیں کہ مومن بندے جب جانور قربان کرتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، اللہ کے نام پہ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ اب سارا سال کسائی بھی جو یہ کام کرتے ہیں وہ بھی تو جانوروں کو ذبح کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے جانور قربان کرنا ان کو قربانی کے درجے پر وہ نہیں پہنچتے، وہ مقام، وہ فضیلت، وہ صلہ نہیں ملتا جو ان جانوروں کو قربان کرنے کی وجہ سے ملتا ہے۔ اور پھر سورہ کوثر قرآن پاک کی بڑی مشہور سورہ ہے، اگر آپ اس کے اوپر غور کریں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کو کثرت عطا کی، نعمتوں کی کثرت عطا کی، ہر طرح کی کثرت عطا کی، تو اس کے بدلے میں کیا مانگا؟ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ ایک کام کریں کہ آپ ان نعمتوں کی شکرانے کے طور پر، یہ جو ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، کثرت عطا کی نعمتوں کی صورت میں، یہاں حوض کوثر بھی مراد کچھ مفسرین نے لیا ہے، یعنی کثرت سے مراد آپ جو مرضی لے لیں، تو اس کا آؤٹ پٹ کیا مانگا، صلہ کیا مانگا، کیا دینا اللہ کی بارگاہ میں؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اگر کچھ دینا چاہتے ہیں تو اللہ کے حضور سجدہ ریزی کر لیں اور جانور قربان کر لیں۔ تو اس لیے ہم بھی اللہ کے حضور اگر کوئی مقام چاہتے ہیں، کوئی